یہ وہی لوگ ہیں ہم جو اسلام کا دم بھرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جمعہ میں بہت زیادہ کھل کر نہیں کہہ پاؤں گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام نے کہا کہ خسر اور بہو کے درمیان کتنا اور کیسا فاصلہ ہو، دیور اور بھابھی کے درمیان کتنا اور کیسا فاصلہ ہو، سالے اور بہنوئی کے درمیان کتنا اور کیسا فاصلہ ہو. یہ ڈسٹنسنگ خود اللہ نے، رسول اللہ نے مینٹین کرنے کا حکم دیا ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں ہوئی تو مسائل اتنے بھیانک اور خطرناک ہیں اس کے بعد کے کہ صرف اللہ غفور الرحیم کہنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. ہر چیز میں نہیں چلتا اللہ غفور الرحیم ہے. جیسے کسی نے کسی کا مال کھا گیا، بہنوں کا حق کھا گیا، بہنوں کی میراث کو تقسیم نہیں کیا، اسلام نے جو قاعدہ بتایا ہے اس اعتبار سے نہیں کیا، اور پھر جب کبھی اس کو پتہ چلا، اس کے علم میں صحیح بات آئی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہم نے نہیں کیا، تو اب کتنے ہی دو رکعتیں پڑھ کر وہ اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ تو ہوگا کہ اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا، لیکن حق ابھی بھی باقی رہے گا. نہیں سمجھ پائے شاید آپ. گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن حق ابھی بھی باقی رہے گا. ارے بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پیسے آپ کے اوپر 1000 روپے، تو آپ کو احساس ہو کہ قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے اور قرضہ دینا چاہیے، تو چلو جلدی سے مصلی بچھاتا ہوں، اللہ مجھے خوب معاف فرما، میں نے کہاں سے قرضہ لے لیا تھا، اب تو مجھ سے دینا تو ہو رہا لیکن دل نہیں مان رہا ہے، میں کیا کروں، اب جان دے تو غفور الرحیم ہے. تو جو لیٹ ہوا یہ قرض دینے میں، یہ گناہ تو اللہ معاف کر دے گا کہ احساس ہوا بندے کو، لیکن 1000 روپے ابھی بھی دینا باقی ہے، وہ معاف نہیں ہونے والے. تو ایسے ہی اگر یہ جو ساماجک فاصلوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں اگر گڑبڑ ہوئی تو اللہ غفور الرحیم ہے بول کر کام نہیں چلنے والا. اب اس کے جو احکامات نافذ ہوتے ہیں وہ نافذ ہوں گے بہرحال، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے خسر اور بہو کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہو گیا جس پر شریعت نے پابند کیا کہ اتنا رکھو، اتنی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو. اگر نہیں مینٹین کر سکے، مسائل بڑے سنگین ہیں. میں نے عرض کیا میں جمعے میں اس وقت تفصیل میں جاؤں، وقت نہیں رہتا ہے. آپ کا کام ہے پھر تفصیل سے آپ علماء اکرام سے، مفتیان سے پوچھا کریں. خدا نہ خواستہ دیور اور بھابھی کے درمیان کا جو سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے وہ مینٹین نہیں رہا، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. بہن بھائی اور سالی کے درمیان اتنا فاصلہ قائم نہیں رہ پایا، شریعت کیا کہتی ہے. ہو یہ رہا ہے بیٹھے بھابھی اور دیور ہنسی مذاق کرتے ہوئے، بڈھے بڑے خود بٹھا دیتے اور اس پر کوئی اسٹیپ نہیں لیتے. ارے میرے بھائی، بھابھی اور دیور تو چھوڑیے، اسلام نے بالغ ہونے کے بعد باپ کو بھی پابند کیا ہے کہ اب بالغ بچی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے. یہ اسلام ہے. وہ جب تک بالغ نہیں تھی، چھوٹی تھی، گود کی بچی تھی یا بہرحال چھوٹی تھی، تب آپ اس کو لیجئے، بوسہ دیجئے، گود میں گھمائیے پھرائیے، جو کر سکتے ہیں آپ چھوٹے بچے کے اعتبار سے. جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتی ہے، اب اسلام پابند کرتا ہے کچھ چیزوں کا. باپ کو کہا کہ یہ مینٹین کرو، اب تمہارے اوپر لازم ہے. کیوں آپ وہ چھوٹی سی بات نہیں سنتے ہیں، بڑی مشہور سی بات کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو آپ ان کا بستر الگ کر دو. کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ یہاں تک کہ سگے بھائی اور بہن کے درمیان بھی اب بالغ ہونے کے بعد اسلام نے پابند کیا کہ اس طرح سے رہنا ہے، ان کو اتنے فاصلے سے رہنا ہے. اب ایک دوسرے کو چھونا اور ایک دوسرے کو بوس و کنار کسی بھی تعظیم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ صاحب اس کو معلوم کیجئے نا.